بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين ورضا عن أصحابه أئمة الهدى أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ہم لوگ ابھی بھی علم الکلام کی ڈیفینیشنز کے اوپر ہیں اور آج ہم انشاءاللہ یہ کوشش کریں گے کہ اس کو کسی طریقے سے کور کرنے کی کوشش کریں یا شاید نہ ہو. چلیے بسم اللہ. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ڈیفینیشن ہم لوگوں نے کمپلیٹ کر لی تھی اور اب اگلی نمبر 4 شیخ حفظہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں وفی القرون التالیہ من السابع الى التاسع نجد تعاریف عدیدہ تؤکد على الجانبین معا. الجانب الإيجابي في علم الكلام الذي يقصد به إثبات العقائد الدينية، والجانب السلبي الذي يعمد إلى رد الشبهة عنها، كما تؤكد أيضا على شموله في الواقع لكافة المذاهب التي تنتسب إلى الإسلام. کہتے ہیں کہ جب ہم لیٹر سینچریز کے اندر آتے ہیں، یعنی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ 4 اور 5ویں ہجری کے صدی ہجری کے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہے 505 ہجری. مطلب یہ ہے کہ ان کی زندگی زیادہ تر 4 صدی ہجری میں اور ان کی 5ویں صدی ہجری کی اور وفات 6 صدی ہجری کے. 6 کے بعد جب ہم لوگ من السابع الی التاسع 7ویں سے 9ویں صدی ہجری تک آتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب جو ڈیفینیشنز ڈیفائن کر رہے ہیں علماء علم الکلام کے اندر وہ ان کی ڈیفینیشن زیادہ کمپریہنسو ہو رہی ہیں. اور اب جو ان کی ڈیفینیشنز ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ عدیدہ تؤکد علی الجانبین معا. اب ان کی جو ڈیفینیشنز ہیں وہ دونوں ایسپیکٹس آف علم الکلام کے اوپر ان دونوں کو اپنے اندر سمو رہی ہیں، ان دونوں پہ کمپرائز کر رہی ہیں. یعنی پازیٹیو ایسپیکٹ آف علم الکلام، نیگیٹو ایسپیکٹ آف علم الکلام، ایجابی اور سلبی. پازیٹیو کا مطلب پازیٹیو اور نیگیٹو اچھا اور برا نہیں، جیسے کہ پچھلے اس میں میں نے بتایا تھا، بلکہ پازیٹیو اور نیگیٹو سے کیا مطلب ہے کہ پازیٹیو کا مطلب ہے کہ جب کوئی چیز آپ بناتے ہیں جب ڈیولپنگ، اور نیگیٹو کا مطلب ہے ڈیفینڈنگ. ٹھیک ہے، پازیٹیو کا مطلب ہے اسٹیبلشنگ سم تھنگ اینڈ نیگیٹو کا مطلب ہوتا ہے ڈیفینڈنگ. تو پازیٹیو علم الکلام یہ ہوگا کہ جو عقیدہ ہے اس کو آپ اسٹیبلش کریں گے دلیل کے ساتھ. نیگیٹو علم الکلام کا مطلب ہے کہ اس کو ڈیفینڈ کریں گے شبہے کے ساتھ، شبہے سے یا ڈاؤٹ سے. تو ان دونوں جو ایسپیکٹس ہیں، پازیٹیو اور نیگیٹو ایسپیکٹس علم الکلام، اس کو 7ویں سے 9ویں صدی ہجری کے علماء نے اپنی ڈیفینیشنز کے اندر انکمپاس کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کو بھی انکمپاس کیا، وہ یہ کہ ہر تمام اسکولز آف تھاٹس جو تھے، تمام جو فرقے تھے یا تمام مذاہب تھے علم الکلام کے، ان کو بھی انکمپاس کیا علم الکلام کی ڈیفینیشن کے اندر. جیسے کیونکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے علم الکلام کو ایک خاص سنی کمیونٹی بنا دیا تھا، اور اس کی وجوہات ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھ لیا تھا. تو کیونکہ اس سنی کو اس علم الکلام اس کو ایک سنی کمیونٹی بنانے کی وجہ سے علم الکلام اپنی شمولیت کی، اپنی جنرالٹی کھو سکتا تھا. تو بعد کے اہل علم نے، بعد کے سنی علماء نے اس بات کے اوپر بھی ایمفسائز کیا کہ the generality of علم الکلام كما تؤكد أيضا على شمول أو تضيف من آرائها الخاصة إليه ولو خطأ ولا يقتصر على نصرة أقوال أهل السنة فحسب كما يقول الغزالي في نص السابق ذكره فمن ذلك. اور اسی طریقے سے یہی بات کہ ان علماء نے 7ویں سے 9ویں صدی ہجری کے علماء نے اس کی جنرلٹی اور انکمپاسنگ نیچر کو کے اوپر بھی انفسائز کیا. اور یہ بات اس کے اوپر انفسائز کیا کہ کہ وہ مذاہب جو اہل سنت کے علاوہ مذاہب علم الکلام کے، ان کو ہم غلط سمجھتے ہیں اور ان کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے عقائد غلط ہیں، اور وہ اپنے آپ کو غلط عقیدوں کے ساتھ لیکن منسوب وہ اسلام کی طرف ہی کرتے ہیں اپنے آپ کو. تو ہم اس کو علم الکلام کے اندر اسٹیبلش کریں گے، کیونکہ ان کی غلطی زیادہ تر کی کوئی اتنی بڑی غلطی نہیں ہوتی جس سے آپ خدا نخواستہ ان کو ملت سے اس کو خارج کر دیں، اسلام سے ہی خارج کر دیں. ان انکمپاسنگ اور ان جنرل جو کمپریہنسو ڈیفینیشن جو تھیں، جو 7ویں سے 9ویں صدی ہجری تک پیدا ہوئی، ان میں سے ایک ڈیفینیشن ہے امام البیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کی، الاشعری. ہی از دی قاضی القضاء، یہ چیف جسٹس تھے، فقیہ، اصولی، متکلم، نحوی، عالم تھے، فقیہ، لغت کے عالم تھے، فقہ کے عالم تھے، اصول فقہ کے عالم تھے، علم الکلام کے عالم تھے امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ. شافعی المذہب تھے، فقہ میں شافعی تھے.
مشہور کتابیں ہیں ان کی، اصول فقہ کے اوپر ابن حاجب کی ایک بہت اتھارٹیٹو ٹیکسٹ ہے. جمہور علماء کے میں دو اسکول آف تھاٹس ہوتے ہیں، میجرلی دو اسکول آف تھاٹس اصول الفقہ میں. ایک کہتے ہیں ایک اسکول آف تھاٹ کہلاتا ہے متکلمین کا اسکول آف تھاٹ یا جمہور کا اسکول آف تھاٹ، اور دوسرا اسکول آف تھاٹ کہلاتا ہے فقہاء کا اسکول آف تھاٹ اصول فقہ کے اندر، یا پھر احناف کا اصول تھاٹ. جو متکلمین کا اصول تھاٹ اصول فقہ میں اسکول آف تھاٹ ہے یا متکلمین کا جو مذہب ہے، اس کے اندر امام شافعی، مالکی، حنبلی تینوں آتے ہیں. ان تینوں کے اصول ڈفرینٹ ہوتے ہیں تھوڑے تھوڑے، لیکن جنرلی ایک ہی کامن اصول ہے، جنرلی کامن پرنسپلز ہے جو کہ متکلمین کا طریقہ کہلاتا ہے. جو فقہاء کا طریقہ ہے اس میں احناف ہوتے ہیں. یہ دو بڑے اسکول آف تھاٹس ہیں اصول فقہ کے. تو امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ شافعی تھے اور ان کا پھر اصول فقہ میں اصول تھاٹ متکلمین کا بنتا ہے، تو اس کی ایک اتھارٹیٹو ٹیکسٹ ہے ابن حاجب کا، متن ابن حاجب، اس کی شرح امام بیضاوی نے کی. امام بیضاوی نے ایک بہت زبردست کام یہ کیا کہ ایک بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ تفسیر ہے قرآن کی لغوی لحاظ سے، انتہائی سے زیادہ امپورٹنٹ اور انتہائی سے زیادہ خوبصورت اور انتہائی سے زیادہ ویسے انتہائی سے زیادہ غلط تعبیر ہے، انتہائی کافی بہت ہی امپورٹنٹ تفسیر ہے اور بہت خوبصورت تفسیر ہے. اور کسی بھی گھر میں آپ ایک اسٹوڈنٹ آف نالج، اسٹوڈنٹ آف شرعی علم کے گھر یہ تفسیر ہونی بہت ضروری ہے، اور وہ ہے تفسیر کشاف امام زمخشری رحمۃ اللہ علیہ کی. he was an authority in language and balagha. امام کشاف رحمۃ اللہ علیہ، لیکن he was a معتزلی، لیکن تھے وہ معتزلی. تو امام بیضاوی نے کیا کیا کہ تفسیر کشاف لی اور اس میں سے معتزلی جو ایسپیکٹ تھا اس کو نکال کے اس کے اندر ڈال دیا اشعری ایسپیکٹ، تو وہ سنی کشاف لکھ دی امام بیضاوی نے رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے جو کو مختصر یا پھر تفسیر بیضاوی کے نام سے مشہور ہے. امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم الکلام کو ڈیفائن کرتے ہوئے، علم یقتدر معه على اثبات العقائد الدینیہ بإيراد الحجج عليها ودفع الشبح عنها. علم الکلام وہ علم ہے یقتدر معها کہ اس کو پڑھنے سے ایسی قدرت حاصل ہو جاتی ہے کہ آپ دین کے عقائد کو ثابت کر سکتے ہیں. کس طریقے سے ثابت کرتے ہیں؟ بإيراد الحجج عليها، حجت اور دلیل کی بنیاد کے اوپر، تقلید کی بنیاد کے اوپر نہیں. دینی عقائد کو حجت اور دلیل کی بنیاد کے اوپر آپ ثابت کر پاتے ہیں علم الکلام کے ذریعے سے. وَدَفْعُ الشُّبْهِ عَنْهَا، اور اس کے اوپر اگر کوئی شبہ یا ڈاؤٹ ہے تو اس کو آپ دور کر سکتے ہیں. وَيُبَيِّنُ أَنَّ الْغَايَةَ هِيَ تَكْوِينُ الْمَلَكَةِ الْعِلْمِيَّةِ لَدَى رِثِيهِ لِإِثْبَاتِ الْعَقَائِدِ التي جاء بها الوحی والدفاع عنها في وقت معا. اور اس تعریف، اس ڈیفینیشن سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انہوں نے اس کا جو آبجیکٹو ہے، الغایہ جو آبجیکٹو ہے اس علم کا، اس میں یہ بتایا ہے کہ جو اس کا اسٹوڈنٹ ہے اس کے اندر ایک ایسی کیپیبلٹی، تکوین الملکہ، ایسی کیپیبلٹی ڈیولپ کر دی جائے کہ وہ عقائد، وہ ان عقائد جو کہ وحی میں آئے ہیں، جو کہ شریعت میں جن عقائد کا ذکر ہوا ہے، اس کو ثابت کر سکے دلیلوں کے ساتھ، آبویسلی لاجیکل دلیلوں کے ساتھ. اور وہ دفاع عنہا، اور ان کا پھر دفاع نہ پھر صرف ثابت کر سکے بلکہ ان کو ڈیفینڈ بھی کر سکے ایٹ دی سیم ٹائم. اور یہی ڈیفینیشن، اسی ڈیفینیشن کو اور پھر ایمفیسائز کیا امام ایجی رحمۃ اللہ علیہ نے. ہی از فرام دی 8th century ہجری. امام بیضاوی از فرام دی 7th century ہجری. امام بیضاوی died in 691 after ہجرہ، 691 691 after ہجرے میں امام بیضاوی کی ڈیتھ ہوئی، مطلب ہی از فرام دی 7th century. امام ایجی رحمۃ اللہ علیہ از فرام دی 8th century، 756 میں ان کی ڈیتھ ہوئی. امام ایجی، عادل الدین الایجی رحمۃ اللہ علیہ is an authority in علم الکلام. اگین شافعی، فقہ میں وہ شافعی تھے، اصولی اصول فقہ کے بہت بڑے امام تھے. اور علم الکلام کے اندر ایک بہت ہی سیلیبریٹڈ ٹیکسٹ اشعری اسکول آف تھاٹ پر امام ایجی کا ہے، which is known as مواقف فی علم الکلام. اور پھر اس کی جو شرح کی رحمۃ اللہ علیہ نے، سید شریف الجرجانی رحمۃ اللہ علیہ نے کی، اور اس کو کہتے ہیں شرح المواقف، جو کہ پھر 6 جلدوں کے اندر ہے، جو کہ مطولات بڑی کتابوں میں آتی ہے. لیکن یہ امام ایجی رحمۃ اللہ علیہ
انتہا بہت ہی زبردست قسم کے اور بہت اتھارٹیٹو ایک امام ہے متاخرین میں فرام دی اہل سنت والجماعت. امام ایجی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں والکلام while defining کلام علم الکلام والکلام علم یقتض معه على اثبات العقائد الدینیہ. علم الکلام وہ علم ہے جس کے ذریعے سے یہ قدرت پیدا کی جاتی ہے کہ اب اس کے پڑھنے والے کے اندر یہ قدرت بھی پیدا کی جاتی ہے اثبات العقائد الدینیہ بایراد الحجج، کہ وہ حجت اور دلیل کی بنیاد کے اوپر دینی عقائد کو ثابت کر پائے، ودفع الشبہہ اور شبہے کو رد کر پائے یا ڈاؤٹس کو کلیریفائی کر پائے. والمراد بالعقائد، اور یہاں عقیدے سے کیا مراد ہے؟ جب میں یہ کہتا ہوں کہ دین کے عقائد ثابت کرے گا تو عقیدے سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ ما یقصد به نفس الاعتقاد دون العمل. یہاں اعتقاد سے مراد وہ اعتقاد ایبسٹریکٹ اعتقاد ہے جس کے اندر عمل شامل نہیں ہوتا، وہ شریعت کے احکامات جو کہ عقل کانسیپچول لیول کے ہیں، اعتقادی نوعیت کے ہیں، جن میں عمل شامل نہیں ہے. وہ دینیہ، اور دینیہ سے کیا مراد ہے؟ عقائد سے مراد ہوگی، سمجھ آ گئی کہ وہ احکامات شریعت کے جن میں عمل شامل نہ ہو اور ان کا تعلق عقیدے یا آپ کے کانسیپٹ اور دماغ سے ہو. اور دینیہ سے کیا مراد ہے؟ بالدینیہ المنصوبہ الی دین محمد علیہ السلام، کہ وہ عقائد جو کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف منسوب ہے، بے شک صحیح طور پہ منسوب ہے کہ غلط طور پہ منسوب ہے. فإن الخصم، بے شک جو ہمارا اپوننٹ ہے، وإن خطأناه لا تخرجه عن علماء الكلام، بے شک ہمارا جو خصم ہے ان خطأناه، ہم اس کو غلطی پر مانتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ غلط ہے، لیکن پھر بھی لا نخرجه عن علماء الكلام، ہم اس کو اگر وہ علم الکلام میں کو پڑھ رہا ہے اور وہ علم الکلام معتزلی طرز پہ پڑھ رہا ہے یا کسی اور شیعہ طرز کے اوپر پڑھ رہا ہے، تو ہم اس کو علماء کلام سے باہر نہیں نکالتے. یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہاں وہ ہم اہل سنت میں سے نہیں ہے یا اہل بدعت میں سے ہے یا پھر غلط اس کے اوپر ہے، لیکن رہے گا وہ علماء کلام میں سے. وهكذا يشمل البحث في علم الكلام مذاهب المبتدعة حتى لو كانت خاطئة عند التحقيق. مؤلف ڈاکٹر حسن کہتے ہیں کہ اس ڈیفینیشن کے ذریعے سے علم الکلام انکمپاس کر لیتا ہے ایک جرنل اور ایک زیادہ کمپریہنسو ڈیفینیشن لے کر آئی ہے امام ایجی، جس کے اندر تمام بدعتی مباحث بھی، بدعتی مذاہب بھی داخل ہو جاتے ہیں علم الکلام کے اندر، بے شک تحقیق پر وہ غلط ہی کیوں نہ ثابت ہو. اس کا مطلب کیا ہے کہ کلام کیا ہے؟ کلام جو ہے وہ پرائمیرلی ایک میتھڈالوجی ہے، اور اس میتھڈالوجی کے اوپر جو عقائد کو پڑھے گا وہ متکلم کہلائے گا. وہ غلطی کر لے تو وہ غلط ہو جائے گا، بدعتی ہو جائے گا. اہل سنت پہ طریقے پر ہوگا تو اہل سنت ہو جائے گا. لیکن وہ اصل میں ایک میتھڈالوجی کا نام ہے علم الکلام، جس میتھڈالوجی کے اوپر کے عقیدہ پڑھا جاتا ہے. ما دام القائل بها ينسب الى دین الاسلامی لشبہۃ عورضت له، جب تک اس میتھڈالوجی کو اپنانے والا اپنے آپ کو ریلیٹ اور اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتا ہے اسلام کے تک، ہم بھی اس کو ایسوسیٹ مانیں گے، اللہ کہ وہ اپنے ہی اس کلیم کے مخالف کوئی بات کرتے. مطلب وہ اپنے آپ کو مسلمان تو کہے لیکن پھر وہ کچھ ایسے باتیں کرے کہ وہ اپنے ہی کلیم کو نگیٹ کر رہا ہو، تو ایک الگ ڈفرینٹ ہے، وہ ایک بالکل مختلف ہو. لیکن جب تک وہ ایسوسیٹ کر رہا ہے اور اس ایسوسیشن کو وہ نگیٹ نہیں کر رہا کسی اپنے دوسرے فعل سے، تو وہ ہم اس کو اسلام کے اندر ہی مانیں گے. ویزید الجرجانی، اور اب آگے شریف الجرجانی رحمۃ اللہ علیہ. شریف الجرجانی اگین اے جائنٹ اینڈ اتھارٹی ان الکلام، انہوں نے امام ایجی کی جو مواقف تھی اس کی شرح لکھی تھی، جس کو مشہور، بہت مشہور ہے، اور جس کو کہا جاتا ہے شرح مواقف، جو کہ which is in 6 volumes. امام شریف الجرجانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں he's from the 9th century history and he's also a faqih, a usuli, again a Shafi'i. امام شریف الجرجانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس کو ذالک وضوحا، اس پہ اور زیادہ کلیرٹی ایڈ کرتے ہیں، مقارنا بین الفقہ والکلام من جانب وبین الکلام والفلسفہ من جانب آخر. اس میں اور کلیرٹی امام شریف الجرجانی سید شریف الجرجانی رحمۃ اللہ علیہ کرتے ہیں بائی کمپیئرنگ علم الکلام ود فقہ. پہلے وہ علم الکلام کو فقہ کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں، کمپیئر کرتے ہیں، اور پھر وہ علم الکلام کا فلسفے کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں.
اذ یقول فی تعریفاتہ، جیسے کہ امام شریف الجرجانی اپنی کتاب التعریفات کے اندر فرماتے ہیں. اٹس اے ویری گڈ بک تعریفات، اور یہ ہر اسٹوڈنٹ کے پاس ہونی چاہیے اس کے ڈیسک کے اوپر، کیونکہ یہ ڈیفینیشنز بہت ہی امپورٹنٹ ہے. بک آف ڈیفینیشنز امام شریف الجرجانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب التعریفات کے اندر کہتے ہیں الفقہ، فقہ کیا ہے؟ والعلم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ المکتسب من ادلتها التفصیلیہ، کہ فقہ وہ ہے کہ وہ علم ہے جس کے اندر ہم عملی شریعت کے عملی احکامات کو پڑھتے ہیں، شریعت کے ان احکامات کو پڑھتے ہیں جن کا تعلق عمل سے ہے. کس طریقے سے پڑھتے ہیں؟ تفصیلی دلیلوں کے اوپر، تفصیلی ادلہ کے اوپر. تفصیلی ادلہ اور اجمالی ادلہ کا فرق جو ہوتا ہے وہ فقہ اور اصول فقہ کا فرق ہے، کہ اصول فقہ کے اندر تفصیلی دلیل نہیں پڑھی جاتی، اجمالی دلیل پڑھی جاتی ہے، جبکہ فقہ کے اندر تفصیلی دلیل پڑھی جاتی ہے. ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ آبویسلی وہ اس وقت ہوگی بات جب اگر ہم لوگ فقہ یا اصول پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ فرق ہے اصل میں. تو فقہ جو ہے وہ ان احکام شریعت کو پڑھتا ہے جن کا تعلق عمل سے ہو، اور اس کو تفصیلی دلیلوں کے ساتھ پڑھتا ہے. والکلام، جبکہ علم الکلام کیا ہے؟ علم یبحث فیہ یا یبحث فیہ عن ذات اللہ تعالی و صفاتہ، جس کے اندر ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کے متعلق، اور وہ احوال الممکنات من المبدأ والمعاد، اور جو امور ممکنہ ہیں، پاسبلٹیز ہیں، ان کے احوال کو پڑھتے ہیں، ان کی سچویشنز کو پڑھتے ہیں. من المبدأ والمعاد، فرام اٹس انیشیشن، ان کی ابتدا سے، اور ان کی معاد ریزرکشن سے. علی قانون اپون دی پرنسپلز آف اسلام. ممکنات دیکھیے عقل کے اندر جو ہوتے ہیں، جو لاجک ہوتی ہے، لاجک عقل کے تین ہی احکامات ہیں، کوئی چوتھا حکم عقل نہیں لگاتی کسی چیز کے اوپر. الحکم العقلی ثلاثۃ لا محالہ، الایجاب ثم الامکان والاستحالہ. عقل تین ہی قسم کے حکم لگاتی ہے، کوئی چوتھا حکم عقل نہیں لگاتی. یا پھر عقلی لحاظ سے کوئی چیز لاجیکل کمپلژن ہوگی جس کو واجب عقلی واجب کہتے ہیں واجب عقلی، یا پھر وہ ہوگی لاجیکل ایبسرڈیٹی جس کو مستحیل کہتے ہیں، یا پھر ہوگی لاجیکل پاسبلٹی جس کو ممکن کہتے ہیں. لاجیکل کمپلژن جو ہوتی ہے، یا واجب جس کو کہتے ہیں عقلی واجب، وہ ہوتی ہے کہ جس کے بغیر، جس کو مانے بغیر عقل رہ نہیں سکتی. مستحیل وہ ہوتی ہے جس کو نہ ماننا ضروری ہوتا ہے عقل، اس کو عقل ایکسیپٹ نہیں کر سکتی کسی صورت کے اندر. اور ممکنات پاسبلٹیز ہوتی ہیں. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ممکنات میں ہوتی ہے، لیکن ہم لوگ کیونکہ ہم لوگ لاجیکل تھنکنگ ہم نے سیکھی نہیں ہوتی ہے، اور ہم نے نہ اس کو پڑھا ہوتا ہے، تو بہت سی ایسی چیزیں جو کہ ہم لوگوں کو لگتی ہیں کہ وہ مستحیل امپاسبل ہے، وہ اصل میں لاجیکلی امپاسبل ہوتی نہیں ہے، وہ اصل میں لاجیکلی پاسبلٹیز میں سے ہوتی ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اگر میں آپ سے کہوں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ جو اٹلانٹک اوشن ہے وہ تبدیل ہو جائے سلاد کے پتوں میں، کیا یہ ممکن ہے کہ نہیں ممکن؟ امپاسبل کہیں گے آپ لوگ. امپاسبل، ہاں انگریزی لحاظ سے پاسبل ہو سکتا ہے، لینگویج کے لحاظ سے. عقلی لحاظ سے this is logical absurdity. There is every logical possibility in it. ٹھیک ہے. لاجک جو اس کے اوپر حکم لگاتی ہے وہ ممکنات میں لگاتی ہے. کیا امپاسبلٹی؟ جبکہ امپاسبلٹی ایسی ہوتی ہے جس کو کسی صورت میں عقل نہ مان سکے. فار ایگزامپل ایسا بات کہ سیمی سرکل کین ناٹ بی بگر دین اٹس اون سرکل. آپ جو کر لیجیے، آپ ادھر عصا پھینکیے اور اس کو ازدہے میں تبدیل کر دیجیے، پھر بھی عقل یہ بات نہیں مانے. کیا سیمی سرکل کین بی بگر دین اٹس اون سرکل؟ دس از لاجیکل ایبسرڈیٹی. بہرحال اس میں ابھی فی الحال منطق نہیں ہے، پر تو اس دیکھیے والقید الاخیر لاخراج العلم للہ الفلسفہ. اب انہوں نے جب یہ کہا، دیکھیے جو فلسفہ ہے، ریلیجیس فلسفی، وہ بھی خدا کو پڑھتا ہے. فلسفے کے اندر جنرلی فلسفے میں ہم تین چیزیں پڑھتے ہیں جنرل فلسفی کے اندر: گاڈ، مین، یونیورس. یہ تین سب چیزیں پڑھی جاتی ہیں جنرل فلسفی میں. ٹھیک ہے. اب گاڈ کو فلسفہ بھی پڑھتا ہے، ریلیجیس فلسفی اور فلسفہ پڑھ رہا ہوتا ہے اور گاڈ کو پڑھ رہا ہوتا ہے. لیکن علم الکلام اور فلسفے کے بھی فرق کیا ہے خدا کو پڑھنے میں؟ کہ علم الکلام جب خدا کو پڑھتا ہے تو وہ اعلیٰ، دیکھیے جیسے کہ امام شریف الجرجانی رحمۃ اللہ علیہ وسلم اعلیٰ قانون الاسلام پڑھتا ہے، وہ اسلامک پرنسپلس کے اوپر پڑھتا ہے. جبکہ فلسفہ اس قسم کی کوئی قید اپنے اوپر ایکسیپٹ نہیں کرتا، بلکہ لیکن علم الکلام کے اوپر یہ پرنسپل لگاتا ہے کہ جب وہ خدا کو پڑھے گا تو اسلامی قانون کے اوپر پڑھے گا. یہی بات ڈاکٹر حسن کہتے ہیں والقید الاخیر، جو آخری قید ہے
جو آخری کنڈیشن ہے اعلیٰ قانون الاسلام والی، یہ اس لیے لگائی امام شریف الجرجانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اخراج العلم الہی للفلاسفہ، تاکہ جو فلاسفرز پڑھتے ہیں علم الہی کو یا پھر تھیولوجی جو پڑھی جاتی ہے فلسفے کے اندر، اس کو علم الکلام سے الگ کر دیا جائے۔ تیسرا بندہ اس ٹائم سپین کے اندر جس نے علم الکلام کو اس کمپریہنسو طریقے سے ڈیفائن کیا، وہ ہے ونجد ابن خلدون، وہ ہے امام ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ، اگین فرام دی 9th century ہجری، وهو فیلسوف اجتماعی ومؤرخ معاصر للجرجانی، and he is a social scientist, sociologist and a historian contemporary to Imam Sharif al-Jurjani رحمۃ اللہ علیہ۔ اب امام ابن خلدون، who does not know امام ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ، قاضی القضاء و فقیہ ایز ویل، ان کو زیادہ تر لوگ سوسیولوجسٹ اور ہسٹورین کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن وہ قاضی القضاء بھی تھے، وہ فقیہ بھی تھے، اور وہ چیف جسٹس بھی تھے، مفتی بھی تھے، مفتی اعظم جس کو آپ کہہ لیں آج کل، وہ بھی تھے امام ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ۔ اور ان کی علم الکلام کے اندر بھی بہت خوبصورت کتاب ہے، مقدمے میں تو علم الکلام پہ بات کی ہی ہے انہیں، لیکن علم الکلام اور بھی جگہ یجمع، امام ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یجمع ایضا یجمع بین هذه النظرات الشاملہ لعلم الکلام ونظرۃ الغزالی، وہ بھی ان کا وہ بھی جمع کرتے ہیں اور اڈاپٹ کرتے ہیں اس کمپریہنسو ایٹیٹیوڈ کو، اور وہ علم الکلام کو کمپریہنسولی اور امام غزالی کے کانسیپٹ کو آپس میں سنکرونائز کرتے ہیں۔ اذ یعرف علم الکلام بانه، while he defines علم الکلام، he defines علم الکلام as علم يتضمن الحجج عن العقائد الایمانیہ بالادلة العقلیہ والرد على المنحرفین فی الاعتقادات۔ علم الکلام وہ علم ہے یتضمن which encompasses in itself، جو اس اپنے اندر لیے ہوئے ہے، کیا چیز لیے ہوئے ہے؟ الحجج، حجتیں، دلیلیں۔ کس چیز پر دلیلیں؟ عن العقائد الایمانیہ، ایمانی عقائد جو ہیں ہمارے ایمان سے ریلیٹڈ جو عقائد ہیں، ان عقائد کے اوپر دلیل لیے ہوئے ہیں علم الکلام کے اندر۔ کون سی دلیل لی ہوئی ہے؟ بالادلۃ العقلیہ، عقلی دلیل لیے ہوئے ہے۔ والرد، اور کیا کرتا ہے؟ اور رد کرتا ہے علی المنحرفین فی الاعتقادات، ان لوگوں کو رد بھی کرتا ہے جو اعتقادات میں منحرف ہو گئے ہیں یا حق سے ڈیویٹ ہو گئے ہیں۔ وقریب من ذلک نجدہ عند علماء القرون التالیہ، اور اسی قسم کا ایٹیٹیوڈ ہم لوگ لیٹر 9th century کے بعد کے علماء میں بھی دیکھتے ہیں۔ فار ایگزامپل وی فائنڈ کالتہانوی، فار ایگزامپل وی فائنڈ ان تہانوی، شیخ التہانوی رحمۃ اللہ علیہ، he is not شیخ اشرف علی التھانوی جن کو حکیم الامت کہا جاتا ہے، he is not that، he is محمد علی التھانوی، ہے یہ بھی انڈیا کے ہی، اور ان کی ایک بہت ہی زبردست کتاب ہے جس کو کہتے ہیں کشاف المصطلحات۔ یہ بھی جس طرح فارابی نے کتاب لکھی تھی کون سی نالج کو ہم کیا کرتے ہیں، کیا کیا جاتا ہے علم کو، نالج کو ہم there is a word جدھر ایک علم کو دوسرے علم سے مختلف کیا جاتا ہے اور اس کی ڈیفینیشنز بتائی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، بڑے آسان اور بڑا کامن سا نام ہے کہ آپ نالج کو کیا کرتے ہیں کہ آپ ایک علم کو دوسرے علم سے مختلف کر دیتے ہیں اور اس کو کلاسیفیکیشن آف نالج۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ خیر، کلاسیفیکیشن آف نالج۔ کشاف جو ہے فی علوم المصطلحات ایک کلاسیفیکیشن آف نالج کے اوپر کا کتاب ہے، جیسے کہ فارابی نے پہلے لکھی تھی، اسی طریقے سے 12th century ہجری کے اندر، 12ویں صدی ہجری کے اندر شیخ التھانوی رحمۃ اللہ علیہ، محمد علی التھانوی جو اشرف التھانوی سے تقریباً 100 سال پہلے کے ہیں، انہوں نے اپنی کشاف کے اندر بھی اسی قسم کی تعریف، کمپریہنسو تعریف کی ہے علم الکلام کی۔ اسی طریقے سے امام سنوسی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ بہت بڑے اتھارٹیٹو فگر ہے ان دی مغرب العربی، موروکو، ٹونیشیا اور ان علاقوں کے اندر، فرام امنگسٹ دی مالکیز اینڈ دی اشعریز، انہوں نے بھی اپنے مقدمہ کے اندر اسی قسم کی کمپریہنسو تعریف کی ہے۔ اور اسی قسم کی تعریف امام باجوری رحمۃ اللہ علیہ نے، امام باجوری رحمۃ اللہ علیہ اگین از فرام دی 12th century ہجری، 12ویں صدی ہجری، 13ویں صدی ہجری کے ہیں، ہی واز دی شیخ الازہر ایز ویل، اور ایک اتھارٹیٹو فگر تھی ود ان دی شافعی اسکول آف تھاٹ، شیخ الازہر بھی تھے in the late 1800s and in the mid 1900s۔ انہوں نے بھی اپنی رسالہ کے اندر اسی طریقے سے اس کی تعریف کی ہے۔ وہ شیخ المیہی، I'm sorry I do not know
شیخ المیہی، یہ میری کم علمی ہے، شیخ المیہی کے بارے میں مجھے نہیں پتا، فی شرحہ لمنظومتہ کہ شیخ میہی کون ہے. وفی القرون وفی القرن الاخیر، اور آخری جو قرن ہے یعنی کہ جو ہمارے سے پہلے کا قرن ہے، اس وقت جب امام شیخ شافعی یہ کتاب لکھ رہے تھے شافعی یعنی کہ 14th سینچری ہجری، شیخ القرن الرابع عشر ہجری، نجد شیخ محمد عبدہ، امام شیخ محمد عبدہ مفتی مصر دیار المصریہ، یعرف هذا العلم فی مفتتح رسالتی المشہورہ. امام شیخ ابن عبدہ رحمۃ اللہ علیہ نے علم الکلام کے اوپر ایک مشہور رسالہ لکھا تھا، بکلیٹ، اس کا نام ہے رسالت علم التوحید. اس کے اندر بھی جب امام محمد عبدہ اس کو، یا شیخ محمد عبدہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو ڈیفائن کرتے ہیں علم الکلام کو اپنے رسالے کے اندر، he defines it as علم يبحث فيه عن وجود الله وما يجب ان يثبت له من صفاته. یہ ایسا علم ہے جس کے اندر ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں، مطلب کیا اللہ ایگزسٹ بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا، کرتا ہے تو اس کی ایگزسٹنس کی نوعیت کیا ہے، کیا اس کی ایگزسٹنس ایٹرنل اور قدیم ہے یا اس کی ایگزسٹنس ٹیمپورل اور حادث ہے. اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں ہم اس علم کلام میں یہ پڑھتے ہیں. وما يجب ان يثبت له من الصفات، اور وہ کون سی صفات ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے کانسیپٹ میں لازمی ہیں، مطلب ان صفات کے بغیر کانسیپٹ آف گاڈ ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ والی وہ ہوتی ہیں واجب صفات کہ جن کے بغیر کانسیپٹ آف گاڈ ڈیولپ ہی نہیں ہو پاتا. وما يجوز ان يوصف به، اور کون سی وہ صفات ہیں جو جائز ہے، ہو بھی سکتی ہیں اور نہیں بھی ہو سکتی، یہ اس کی پوری بحث ہوتی ہے. وما يجب ان ينفي عنه، اور وہ کون سی صفات ہیں جو کہ لازمی ہے کہ ان کو نگیٹ کیا جائے، کیونکہ اگر وہ صفات آپ خدا میں مانیں گے تو کانسیپٹ آف گاڈ جو ہوتا ہے وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے، کانسیپٹ آف گاڈ کمپرومائز ہو جاتا ہے. میرا خیال ہے سر مہات صاحب کا سوال تھا سر، اگر آپ تھوڑا سا رک کے آخر میں لے لیں تھوڑی سی دیر میں انشاءاللہ، پھر ہم سوالات لے لیتے ہیں. میں یہ تاکہ میں چاہ رہا ہوں کہ ایک بار ختم ہو جائے. یہ وہ صفات ہے اللہ تعالیٰ کی، جیسے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ صفت سوچتا ہے کہ وہ ہے تو وہ اس کا کانسیپٹ آف گاڈ غلط ہے، کیونکہ وہ کانسیپٹ آف گاڈ کے ساتھ الائن ہی نہیں کر پاتی. تو یہ بھی ہم پڑھتے ہیں قرآن کے اندر. وعن الرسل، اور پھر ہم پروفٹس کے بارے میں پڑھتے ہیں. وما يجب ان يكونوا عليه، اور ان کی کون سی وہ ایٹریبیوٹس ہیں جو کہ لازمی، اس کے بغیر رسول نہیں مانے کہلائے گا. وما يجوز ان ينسب عليه، اور کون سی پاسبلٹیز ہیں، ہو بھی سکتی ہے نبی میں اور نہیں بھی ہو سکتی، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سے، اس کے رسول ہونے میں یا اس کے آفس آف پروفٹ کے اوپر کوئی پرابلم نہیں ہوتی. وما يمتنع ان يلحق بهم، اور وہ کون سی صفات ہے جو کہ لازماً نبی میں نہیں ہونی چاہیے، اگر وہ صفت کسی بندے کے اندر ہے تو نبی نہیں ہو سکتا، تو وہ بھی ہم علم الکلام میں پڑھتے ہیں. وهو يعرف العلم بموضوعه، شیخ حسن شافعی کہتے ہیں اس کے اوپر امام محمد عبدہ کی، شیخ محمد عبدہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کے يعرف العلم بموضوعه. ہیر شیخ محمد عبدہ جو ہیں وہ ڈیفائن کر رہے ہیں علم الکلام کو اس کے سبجیکٹ میٹر کے ذریعے سے، او بابرز مباحثه، یا پھر اس کے موسٹ پرومیننٹ کانٹینٹس کے اوپر. ولکنہ فی الحق غیر جامع لتلک المباحث، لیکن حق بات یہ ہے، حقیقت بات یہ ہے کہ انہوں نے جب اس کے ایشوز بتائے، کانٹینٹس بتائے علم الکلام کے، تو ان کو پوری طور پر انکمپاس نہیں کیا، یعنی انکمپلیٹ بتائے ہیں اپنی اس ڈیفینیشن کے اندر. فقد اہمل بعض المباحث الاساسیہ، تو انہوں نے اس ڈیفینیشن کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ، ایک بہت امپورٹنٹ پورشن آف علم الکلام، اس کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے. اور وہ کون سا ایسپیکٹ ہے، وہ کون سا کانٹینٹ ہے؟ کہ مبحث السمعیات، جیسے کہ مبحث سمعیات، سمعیات کہتے ہیں ایکٹالوجی، آخرت سے متعلق کے مباحث، مثلا من البعث ریزرریکشن، بعث بعد الموت، اور اس کے جو احوال ہیں، یہ عقائد کا ایک بیسک کانٹینٹ ہے علم الکلام کا، وہ ذکر ہی نہیں کیا محمد عبدہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تعریف کے اندر. تو یہ ایک انکمپلیٹ تعریف ہے، بے شک کہ وہ اس کے سبجیکٹ میٹر کے اوپر کر رہے ہیں لیکن انکمپلیٹ ہے. کما انہ یعرض عن الاشارۃ الی الجانب السلبی من مباحث الکلام، اور اسی طریقے سے لیکن یہ بات ہے کہ اس کے اندر بھی وہ پازیٹیو اور نیگیٹو ایسپیکٹ آف علم الکلام کی بھی طرف اشارہ کرتے ہیں. لمزید البیان لطبیعت هذا العلم ووفاء بما سلفت الاشارہ الیہ فی مبتدأ هذا الفصل نضیف هنا ما یلی. اور اس علم الکلام کی ڈیفینیشنز میں اور کلیئرٹی ڈالنے کے لیے اور جس طریقے اپنے اس چیپٹر کے ساتھ وفا کرنے کے لیے
اب now Dr. Hassan Shafi'i himself is defining ilm al-kalam. This is definition of Dr. Hassan Shafi'i. انہوں نے پہلے تمام ہسٹوریکل ڈیفینیشنز بتائی ہیں. اب ان ہسٹوریکل ساری ڈیفینیشنز کے اندر اس کے اوپر انہوں نے انالیسس کر دیا, اس کی پازیٹیوٹی نیگیٹیوٹی کم کیا چیز تھی کیا چیز نہیں تھی اس کے اوپر ہم نے بات کر لی. اب ڈاکٹر حسن شافعی جو ہیں وہ اپنی ڈیفینیشن ڈیفائن کر رہے ہیں ان کلام کو کہ کیا ہونی چاہیے. يمكن ان يقال في تعريف هذا العلم ايضا there is every possibility کہ one might say out of humbleness obviously one might say while defining this ilm ہم اس علم کو اس طرح بھی ڈیفائن کیا جائے. کوئی بندہ کہہ سکتا ہے, یہاں کوئی بندے سے مراد ہی himself کہہ سکتا ہے کہ ہم علم الکلام کو اس طریقے سے بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں. کیسے کریں گے؟ انه العلم الذي يبحث فيه عن الاحکام الشرعیہ الاعتقادیہ, یہ وہ علم ہے جس کے اندر پڑھا جاتا ہے ان شرعی احکامات کو جن کا تعلق اعتقاد سے ہے. شریعت کے ان احکامات کو پڑھا جاتا ہے جن کے تعلق اعتقاد سے ہے. الاعتقاد کیا مطلب؟ التي تتعلق بالالہیات او النبوات او السمعیات. الہی اعتقاد کیا مطلب؟ اعتقاد یعنی اس کے تین ایسپیکٹس ہیں اعتقاد کے, الہیات, نبوات, سمعیات. الہیات کا باب ہوگا علم کلام میں, نبوات کا بات ہوگا اور سمعیات کا. کس لیے پڑھا جاتا ہے ان تینوں کو؟ من اجل البرہانۃ علیہا, تاکہ اس کے اوپر برہان قائم کیا جا سکے ان تینوں ایسپیکٹس پر. والدفع الشبہۃ عنہا, اور اس کے اوپر اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو اس کو ختم کیا جا سکے. یہ بیسک اور یہ بیسک باڈی ہے علم کلام کی. کسی نے بھی اگر تجدید کرنی ہے علم کلام کی, وہ ان تین چیزوں سے نہ باہر نکل سکتا ہے علم کلام کے, اور نہ ان کے اندر کوئی اضافہ کر سکتا ہے, نہ ان میں کوئی کمی کر سکتا ہے نہ اضافہ. اگر کوئی شخص آج یہ کہے کہ علم کلام میں اب ہمیں یہ پڑھنا چاہیے, جیسے کہ مولانا شبلی رحمۃ اللہ علیہ لوگوں نے کہا کہ آپ وراثت کے مسائل اور عورتوں کے مسائل اور یہ مسائل ہیں کیونکہ اب ان کی ذریعے سے شبہ آ رہے ہیں, تو فقیہ کا کام ہے وہ بھی تو ڈیفینڈ کرے اسلام کو. ہم علم الکلام نے ڈیفینڈ کرنا ہے اعتقاد کے اندر, لا کے اوپر نہیں. لا کے اوپر ڈیفینڈ کرے گا تو فقیہ کرے گا. ہم کس کے اوپر ڈیفینڈ کریں گے؟ اگر کوئی شبہ آئے گا یا اعتراض آئے گا الہیات میں, نبوات میں یا سمعیات میں, تو علم کلام اٹھے گا. اور علم کلام کی یہ جاب ہے, یہ بیسک علم کلام کی باڈی ہے, اس کو آپ ہلا نہیں سکتے. وَهَذَا يُبَيِّنُ فِي الْوَقْتِ نَفْسِهِ أَهَمُّ مَسَائِلِ هَذَا الْعِلْمِ أَوْ مَجَالَاتِ الْبَحْثِ. اب وہ اپنی اس ڈیفینیشن کو تھوڑا سا اور ڈیفائن وہ کر ایکسپلین کہ اس تعریف کے اندر ہم نے ایکسپلین کر دیا ہے ایک ہی وقت کے اندر اس علم کے اہم مسائل, ایشوز, اور اس علم کی کانٹینٹس دونوں. وہی المجالات الاساسیہ الثلاثہ, اور وہ کون کیا ہے؟ تین بیسک میجر ایریاز, الہیات, نبوات, سمعیات. کما جرت العادہ فی بیانها قدیما, جیسے کہ ہمیشہ سے علماء نے اس کا بیان کیا ہے. وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْمُحْدَثِينَ يُصَنِّفُ هذه المسائل تصنیفا ثلاثیا جدیدا فیقولو, لیکن کچھ نئے کنٹمپرری جو ہیں اسکالرز جو ہیں وہ انہوں نے ایک اور نیا ٹرائنگل پیدا کر دیا ہے اس کلام کے اندر, اس علم کلام کے اندر. فیقولو انها المسائل متعلقہ باللہ تعالی او بالعالم او بالانسان. علم الکلام جو پڑھے گا وہ وہی فلسفے کی زبان کے اندر یہ گاڈ کو پڑھے گا, یونیورس کو پڑھے گا, اور مین کو پڑھے گا, انسان کو پڑھے گا. یہ فلسفیانہ لینگویج ہے. وہ استکمالا للفائدتی, اور اس فائدے کو اور پورا کرنے کے لیے نقدم تحلیلا لاحد التعریفات السابقہ وهو التعریف الایجی فی المواقف کما ورد لدى التھانوی فی الکشاف. ہم اسی چیز کو اور زیادہ کلیریفائی کرنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں کہ ہم ایک اور تعریف کا ڈیٹیل انالیسس کر لیتے ہیں, اور وہ تعریف, وہ ڈیفینیشن ہے امام ایجی رحمۃ اللہ علیہ کی, جو انہوں نے اپنی کتاب المواقف کے اندر کی ہے, اور جس کا ذکر شیخ امام تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کشاف کے اندر کیا ہے. میرا خیال ہے کہ یہاں ہم لوگ رکتے ہیں. ہم امام ایجی کی تعریف ہم پڑھ چکے ہیں, لیکن اس کا انالیسس لمبا ہے, تو ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ یہاں یہ ہم اگلے ہی اس میں پڑھیں گے. میں کوشش پوری کر رہا تھا کہ آج ہم یہ چیپٹر ختم کر لیں, لیکن مشکل ہو جائے گا کیونکہ میری 9:30 بجے جو ہے وہ اپنے سر کے ساتھ کلاس ہے, تو میں وہ مس نہیں کر پاؤں گا. یہاں ہم ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو میں لے لیتا ہوں,
ورنہ انشاءاللہ اگلی بار ہم لوگ امام ایجی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تعریف ہے اس کا انالیسس جو شیخ نے کیا ہے ڈاکٹر حسن نے اس کو ختم کر لیں گے انشاءاللہ. قولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. ایک سوال ہے میری لیک آف اگنورنس بیکاز مائی اگنورنس. آپ کی سماعیات کیا ہیں یہ میں سمجھا نہیں. سمعیات سے مراد ہوتا ہے انگریزی میں اس کو کہتے ہیں ایکٹالوجی. وہ الشریعت کے احکامات جن کا تعلق بعد سے بعد الموت سے ہے, جن کا تعلق احوال آخرت سے ہے. فار ایگزامپل فرشتوں کا, نبوات کے علاوہ فرشتوں کا عقیدہ, آخرت کے احوال کا عقیدہ, میزان کا عقیدہ, پل صراط کا عقیدہ, جنت اور جہنم کے احوال, اور یہ سارے جو احوال ہیں ان کو علم الکلام میں ہم لوگ سمعیات کہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں باب السمعیات. مہربانی. اور اس کو سمعیات اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی اصل دلیل جو ہے وہ سمعی ہوتی ہے, وہ شریعت ہوتی ہے, وہ ریلیجیس ٹیکسٹ ہوتا ہے, وہ عقل نہیں ہوتا. عقل سے ہم صرف اتنا ثابت کرتے ہیں کہ یہ لاجیکل پاسبلٹی ہے. ایک بار یہ ساری چیزیں لاجیکل پاسبلٹیز میں آ جائیں گی تو پھر ہم اس کو پریفرنس جو دیتے ہیں وہ پھر شریعت کے ذریعے سے, ٹیکسٹ کے ذریعے سے. اس وجہ سے اس کو سمعیات کہا جاتا ہے کیونکہ ہم لوگ اس کو سن کر ثابت کر دیتے ہیں. اس وجہ سے اس کو سمعیات کا نام دیا جاتا ہے. مہربانی. السلام علیکم. جو آپ نے شروع میں بتایا تھا اس میں ایسا کوئی چارٹ یا وہ ڈاکومنٹ ہے جس سے جس زمانے اور جس دور کے جو علم الکلام میں جنہوں نے ریسرچ کی وہ اور وہاں کی جو کچھ کی ان کی تصنیفات ہیں وہ اس کا کوئی حوالہ, کوئی مطلب اتھینٹک کوئی مل سکتا ہے ایسا چارٹ؟ بنا بنایا تو میرے پاس نہیں ہے, لیکن بہت آسانی سے جو بھی علم الکلام پڑھتا ہے اس کے ذہن میں یہ چارٹ بالکل ہمیشہ سامنے رہتا ہے. یہ جو زمن ہوتا, جو ہسٹوریکل ڈیولپمنٹس اور ہسٹوریکل پیریڈز ہیں علم کلام کے, جس کو آگے جا کے اور ہم پڑھیں گے ڈیٹیل سے اسی کتاب کے اندر, وہ اسٹوڈنٹ آف علم کلام کے سامنے ہمیشہ رہنے چاہیے. بجائے چارٹ کے کرونالوجیکل ڈیٹیل آف آل دا مصنفین یا متکلمین اگر مل جائے تو وہ بھی اچھا ہے. ہاں وہ ایک لمبا کام ہوگا آبویسلی, ہر زمانے میں کافی وہ ہیں. اس کی طبقات کی کتابوں میں ذکر ہوتا ہے, جیسے کہ طبقات شافعیہ جو ہے اس کے اندر تقریباً تمام متکلمین کا ذکر ہے امام سبکی کے زمانے تک, which is the 9th century ہجری. لیکن آپ نے اگر وہ آپ طبقات پڑھیں تو وہ 30 جلدوں پہ سے زیادہ پر ہے. نہیں, جیسے جس طرح سے 4 اسکول آف تھاٹ دیتے ہیں نا, معتزلہ اور اشعریہ اور ماتریدی اور ٹریڈیشنل, تو اگر ٹریڈیشنل میں جائیں تو اس, کیونکہ ہم جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں اس وقت ہم ٹریڈیشن کو دیکھ رہے ہیں نا, ٹریڈیشنل جو تھے, تو اس چین میں جو ہے جیسے گریجولی پرائمری لیول کی یا بالکل بیسک بکس سے لے کے اور پھر کوئی بیسک انفارمیشن سے, کیونکہ ایک جو مجھے آ رہی ہے پرابلم یہ کہ اب جیسے آپ کا لیکچر کے باہر کچھ ریسرچ نہیں ہو پا رہی کیونکہ عربک اتنی اچھی ہے نہیں کہ عربک کی بک پڑھی جائے, اور کوئی بک ریفر, کوئی ایسا مطلب ریفر کر سکیں آپ بک, یا کوئی PDF ہو یا کوئی لیکچر سیریز ہو یا کوئی یوٹیوب ہو جس مطلب یہ کہ اردو اور انگریزی میں کوئی ایسی تصنیفات جس سے ہم کو اس کا اندازہ ہو. جی, کیونکہ جو ریلیٹیوٹی نہیں ہو پا رہی ہے, مطلب صرف لیکچر تک محدود ہو. شبلی کی کتاب جو ہے وہ میں اس لیے پہلے لیول کے اوپر نہیں کرتا اس کو پریفر, کیونکہ شبلی کی کتاب جو ہے وہ اصل میں کرٹیسزم کے اوپر ہے, اصل مطلب وہ کرٹیسزم کے اوپر ہے. لیکن ابھی ایک نئی کتاب لکھی ہے, ایک صاحب ہیں وسیم ماتوریدی کے نام سے پاکستان میں, ان کی ایک نئی کتاب آئی ہے علم الکلام, عقیدہ اور علم الکلام کے نام سے. اس کی میں نے کتاب تو نہیں دیکھی کیونکہ ابھی 2 مہینے پہلے ہی شاید چھپی ہے, لیکن اس کے میں نے کانٹینٹس ضرور دیکھے. ان کانٹینٹس میں بہت حد تک آپ والی بات ہے جو آپ کو چاہیے. میں نے اب کتاب تو نہیں دیکھی کیونکہ وہ ابھی ہوئی ہے, اور میں شاید منگواؤں گا انشاءاللہ اس کو. کیا نام ہے؟ لیکن وسیم ماتوریدی, میں آپ کو شیئر بھی کر سکتا ہوں لنک کہیں کا, اس کے میرے پاس آیا ہوا تھا اس کا لنک.
وسیم ماتوریدی ہیں پاکستان میں, انہوں نے کتاب لکھی ہے عقیدہ اور علم الکلام. علم الکلام کی تاریخ کے اوپر اور اس کی ڈیولپمنٹ کے اوپر. کانٹینٹ کے اوپر میں کوئی نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے کتاب نہیں پڑھی, لیکن اس کے جو کانٹینٹس ہیں جو اس کے میں نے وہ پڑھا ہے وہ کافی حد تک وہی ہے جو آپ چاہ رہے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے, تو وہ میں انشاءاللہ مجھے وہ ہوا تو میں شیئر بھی کر دوں گا وہ کہیں سے, کیونکہ فیس بک کے اوپر کافی اس کے آیا تھا, وہ میرے پاس موجود ہیں. تو یہ ان کا نام ان کا نام ہے ماتوریدی یا ماتوریدی تھیولوجی سے؟ اپنے آپ کے نام محمد وسیم ماتوریدی لکھتے ہیں. اچھا, اپنے آپ محمد وسیم, مفتی محمد وسیم ماتوریدی. انٹرسٹنگ. تو بہت اچھی کتاب ہے. مجھے نہیں پتا آسان علم الکلام کو کی ایک کتاب شیئر ہوئی تھی اس کے اندر ہمارے گروپ کے اندر ہی. وہ اصل میں نے آسان کام کرنے کو میں اس قائل نہیں ہوں لیکن وہ اس کا بھی کانٹینٹ میرا خیال ہے کہ شاید مدد دے. اچھا, میرا اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم آج کل کے دور سے شروع کریں اور پھر پیچھے جائیں, بجائے اس کے کہ پیچھے سے تو آپ پڑھا ہی رہے نا, تو ہم یہاں سے اس طرف سے شروع کریں پھر بیچ میں کہیں آ کے انٹرفیس کریں. جو اصل میں آج کل کے دور میں زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں نا سر, وہ لگتے ہیں کرٹیسزم کے اوپر. کرٹیسزم کے اندر یہ بات پہلے سے طے کر لی جاتی ہے کہ جس سے میں مخاطب ہوں اس کو پتہ ہے. شبلی کی کتاب وہ بندہ پڑھتا ہے جس کو علم الکلام آتا ہے. اگر جس کو علم الکلام نہیں آتا وہ شبلی کی کتاب پڑھے گا تو 90% چانسز ہیں کہ وہ شبلی کی کتاب کو غلط سمجھے گا اور غلط نتیجے پہ پہنچے گا اگر اس کو بیسک علم الکلام کا نہیں پتا, کیونکہ شبلی جو ہیں وہ اصل میں کرٹیسائز کر رہے ہیں اور رحمت اللہ علیہ. اور کرٹیسزم کا پہلا جو وہ ہوتا ہے, آپ جب اس کو کرتے ہیں تو آپ یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ جو میں پڑھ رہا ہوں اس کا علم الکلام پتا ہے. اب میں بتاتا ہوں کہ یہی خام ہے, whether you agree with him or do not agree with him, لیکن وہ پوری سپوز یہی کرتے ہیں. تو اس وجہ سے مجھے کی کتاب جو ہے وہ لگتا ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد پڑھنی چاہیے. کوئی کتاب یہ علمی اسلامی مدرسوں کے نصاب میں جو ہے وہ ایسی کتاب ہے جو ایک کتاب آپ ریفر کریں کہ یہ کتاب سب کو پڑھائی جاتی ہے علم کلام پہ؟ ہاں جی, بہت مدرسے, وہ عربی کی ہے, شرح عقائد نصفیہ پڑھاتے ہیں ادھر مدرسے میں, اور وہ سب وہ ایک ایسی کتاب ہے جو اہل سنت میں سب مانتے ہیں اس کو, چاہے وہ اشعری ہوں یا ماتریدی ہوں یا عقائد نصفیہ سب مانتے ہیں. جو اہل سنت ہیں ان کے عقائد آلموسٹ ایک ہی, ان کے عقائد میں اختلاف نہیں. تو وہ کوئی ایک کتاب ایسی مشہور ہے جو سب مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے؟ پاکستان کے مدرسے میں بتا رہا ہوں نا, تمام مدارس ایک ہی کتاب پڑھاتے ہیں, وہ ہے عقائد نصفیہ, امام نصفی کی کتاب ہے. کس کی کتاب ہے وہ وہی پڑھا, امام نصفی تھے ایک امام. اچھا, نصفی, امام نصفی, ان کی کتاب پڑھائی جاتی ہے عقائد شرح نصفیہ, عقائد نصفیہ. تو اس میں یہ تمام چھوٹی سی کتاب, مگر اس میں یہ تمام مصنفین کا متکلمین کا ذکر ہے؟ نہیں, وہ تو صرف ایشوز کے اوپر ہے. ایشوز, اچھا, کرونالوجیکلی نہیں ہے, مجھے نہیں پتا سر کہ اردو اور انگریزی میں مجھے نہیں پتا. آئی ایم سوری, یہ میری کم علمی ہے کہ اردو اور انگریزی میں مجھے ایسی کرونالوجیکل والی لکھی ہوئی کوئی کتاب کا نہیں پتا. آئی ایم سوری. یہ ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ اگر تھوڑی سی میں تھوڑا سا فارغ ہو جاؤں تو میں ایک لسٹ بنا سکتا ہوں تمام اس کے بڑے بڑے نام. یہ بہت اچھا ہوگا, لیکن وہ پھر ایگزاسٹیو لسٹ نہیں ہوگی, وہ صرف بڑے بڑے ناموں کی ہوگی, کیونکہ اگر آپ ایگزاسٹیو لسٹ بنائیں گے تو بہت بڑا کام. میجر کنٹریبیوٹرز کا ذکر ہو جائے بس ہے. ہاں, یہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ, یہ ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ, یہ کر لیں گے انشاءاللہ. اچھا, فلسفی میں آپ نے کہا کہ یہ جو ہے چونکہ اسلام کے دائرے میں نہیں ہوتا اور کلام جو ہے وہ اسلام کے دائرے میں ہے, اور اس میں فلسفی میں تو خیر آپ نے کہا تھا مین, یونیورس, اور تیسری کیا چیز بولی تھی؟ گاڈ, مین اینڈ یونیورس. گاڈ, مین اینڈ یونیورس. اور اس میں ہم نے پڑھا الہیات, نبوات اور سمیات. اچھا, اس میں یونیورس نہیں ہے؟ نہیں, الہیات میں آ جائے گی. اچھا, کیونکہ یونیورس کے بغیر کے سمجھے بغیر اور اس کو مانے بغیر آپ اللہ پہ دلیل نہیں دیتے نا. تو بیسک بہت ڈیٹیل سے تو obviously نہیں آئے گی,
لیکن بیسک اس کے اندر آ جائے گی عقلی اس کے اندر. حدوث عالم, ٹیمپورلٹی آف یونیورس اور یہ ساری چیزیں, کریشن آف یونیورس اور یہ ساری چیزیں آ جائیں گی. اچھا, تو ماڈرن ڈے میں اس دور میں ایک صاحب یہی سوال کر رہے تھے کہ کلام کی کیا سگنیفیکنس ہے, امپورٹنس ہے. یہ سوری صاحب کے لیکچر میں ایک صاحب نے پوچھا تھا, ہماری پہلے ڈسکشن ہو رہا تھا, تو مطلب وہ کہہ رہے تھے فلسفی پڑھیں, تو اب خیر اس کا کیا جواب دیا جائے؟ دیکھیے ماڈرن ڈے کے اندر یہ ہوگا کہ جتنے بھی خدا سے ریلیٹڈ ایشوز آئیں گے ایتھیزم کے اندر اور کانسیپٹ آف گاڈ کے اندر اور نیگیشن آف گاڈ کے اندر, وہ فلسفہ تو اس کا جواب نہیں دے گا. اسلام کے قانون کے اوپر تو علم الکلام آپ کو پتا ہوگا تو ہوں گے نا. اور جو ڈاؤٹس کریٹ ہوتے ہیں زیادہ تر وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارا کانسیپٹ آف گاڈ صحیح نہیں ہوتا. ہمارے غلط کانسیپٹ آف گاڈ سے غلط کانسیپٹ آف ریلیجن پیدا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ہم لوگ دین سے زیادہ تر لوگ بدزن ہو جاتے ہیں یا پھر اس کو کرنے لگتے ہیں. تو یہ اس وجہ سے علم الکلام بہت ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو اپسٹمالوجی ہے جو کہ فلسفے میں پڑھی جاتی ہے, اس کو اسلامکلی کون پڑھے گا؟ وہ علم الکلام پڑھتا ہے. اپسٹمالوجی جو ایک ٹول ہے فلسفے کا, اس کو اسلامکلی اس کو کس طرح دیکھا جائے گا, وہ علم الکلام کا ڈومین آ جاتا ہے. وہ کہ وہ فلسفہ اور علم الکلام کا اوور لیپ ڈومین ہے. اس وجہ سے آج اسلامک اپسٹمالوجی اگر ڈیولپ کرنی ہے تو وہ صرف اور صرف علم الکلام کے ذریعے سے ہو سکتی ہے, along with اصول فقہ. آپ اپسٹمالوجی کو ڈیفائن کریں گے؟ epistemology is study of knowledge, concept of knowledge. Basically. آپ جو شبلی کہہ رہے تھے, یہ ہندوستانی جو شبلی وہ یا یہ عرب نام جو شبلی ہے وہ ہے؟ نہیں, ہندوستانی شبلی, مولانا شبلی رحمانی رحمۃ اللہ. مولانا شبلی رحمۃ اللہ, اچھا ٹھیک ہے. ہندوستانی شبلی اپنی ان کی بات. تو اس وجہ سے علم الکلام بہت ریلیونٹ ہے, کیونکہ ہمارے پاس اب وہ کانسیپٹ نہیں رہا دلیل کے اوپر مذہب کا اور عقل کے اوپر مذہب کا اور خدا کے کانسیپٹ کا. اس وجہ سے بہت سا جو ہمارا کانسیپٹ آف ریلیجیوسٹی ہے فلاڈ ہو چکا ہے, اور جس کی بہت بڑی وجہ, بہت زیادہ وجہ, ایک بہت بڑی وجہ ہے ایتھیزم اور اگنوسٹسزم. اور اس کو اگر آپ دیکھیے, بہت سے ایتھیسٹ اور اگنوسٹک ہو جاتے ہیں آپ کی صحبت سے ٹھیک, لیکن جو صحبت سے ٹھیک نہیں ہوں گے ان کا کیا کریں گے؟ ان کو چھوڑ دیں, ان کے لیے پھر علم الکلام ہے. ہاں وہ ساری بات صحبت امپورٹنٹ ہوتی ہے, سب کچھ ہوتی ہے, لیکن اگر کسی کا شبہ عقلی ہے اور وہ صحبت سے ٹھیک نہیں ہو رہا تو پھر کیا کریں ہم؟ یہ بات سمجھنا کہ علم الکلام, جیسے کہ یہ بات کہنا کہ امام غزالی نے آخر میں صرف صحبت کی باتیں کی اور وہ باتیں کی, یہ بہت ہی غلط انڈرسٹینڈنگ ہے امام غزالی کی رحمۃ اللہ علیہ. ہر کسی کو اس کے مطابق دیکھنا چاہیے. اگر کسی کا ایک عقلی شبہ ہے کانسیپٹ آف گاڈ کے اوپر, اس غلط عقیدے کے ساتھ آپ اس کو صحبت سے کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ وہ جب خدا نہ خواستہ کرائسس میں جائے گا وہ دوبارہ سے اس کے اندر چلا جائے گا. تو دوسرا اس کی دوسری ایکسٹریم بھی ہے نا, مطلب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر چیز کو ریشنلائز کرنے کے چکر میں جو ایمان, جو ہڈن ایمان ہے, اس کو بھی ہم یوز کرنے لگتے ہیں ایز اے آرگیومنٹ, کہ ہم کہتے ہیں ہم ریشنلائز کر رہے ہوتے ہیں اسلامک پرسنالٹیز کو, واقعات کو, موروضات کو, ہسٹری کو, اور جب ہم کوئی کوشچن کرتا ہے یا اس کے لیے چاہتا ہے کہ تم یہ ریشنلائز کیوں کر رہے ہو, تو اس پہ پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ہڈن جو چیز ہوتی ہے نا اس کا سہارا لیتے ہیں کہ بھائی ہم پھر ایمان پہ بات کرتے ہیں. تو اصل میں ہم یہ ہمارے ٹیچر تھے ابو ربی, وہ یہ کہتے تھے کہ مختلف کرٹنز ہیں جس کے پیچھے انسان چھپتا رہتا ہے, اور وہ اگر ایک کرٹن جو ہے وہ میلا ہو جاتا ہے یا مطلب کافی جھلی ہو جاتا ہے تو وہ پھر دوسرا کرٹن تلاش کرنے لگتا ہے اور پوری زندگی اسی میں گزار دیتا ہے, rather than کہ remove all the filters. تو مجھے بڑی ان کی یہ بات یاد آتی ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ہمارا مطلب یہ ٹریجڈی ہے ایز اے اسپیشلی ہم لوگوں کی, جو پڑھنا چاہتے بھی ہیں لیکن دنیا داری سے جان بھی نہیں چھوڑا سکتے, اور دونوں ہاتھوں میں جو ہے نا وہ اپنے اردو میں کہتے ہیں نا لڈو رکھنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا مطلب ہم نہ وہ 3 میں ہوتے ہیں نہ 13 میں ہوتے ہیں, and that's the biggest problem. میری ہمبل رائے ہے. یہ بتا دیجیے, میں صرف ایک چھوٹا سا کمنٹ کروں گا, ویسے تو ٹوٹلی ایگری. آپ نے جب یہ کہا کہ ہم ایمان کے پیچھے چھپتے ہیں تو آپ مجھے ایمان بتائیے, واٹ از ایمان؟ ایمان کیا چیز ہوتی ہے؟
How do you define ایمان مطلب جو میری ڈیفینیشن یا اسلامک ڈیفینیشن تو ماشاءاللہ آپ تو ہمارے ٹیچر، ہمیں آپ کو کیا بتائیں، لیکن جو میری ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی جس کو ہم مانتے ہیں، جس عقیدے پہ ہم اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور جس رب کی ہم عبادت کرتے ہیں، ہم اس کو سنسیئرٹی کے ساتھ، پوری سنسیئرٹی اور دیانت داری کے ساتھ اس چیز کو اڈاپٹ کریں. تو اڈاپٹیبلٹی and then that can show in your actions and inactions. ان دونوں انکمپاس میں اگر وہ کرتی ہے تو میرا خیال ہے کہ ہم اپنی طرف سے اپنے تیے جو ہے وہ پورا کر سکتے ہیں، اور اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ضرورت سے زیادہ. آپ بہت زیادہ پریکٹیکل اورینٹڈ ہے. آپ پریکٹیکل اورینٹڈ بہت ہے. Okay, so is Ilm al-Kalam is a tool for study of theology. Theology, what do you mean by theology? Theology اور Ilm al-Kalam میں فرق ہے. Ilm al-Kalam is, theology is a part of Ilm al-Kalam, hence it cannot be a tool to study Ilm al-Kalam. It cannot be a tool to study theology. اگر آپ theology سے مراد یہ لیتے ہیں کہ study of God and its attributes اور وہ چیزیں، تو علم الکلام جو ہے وہ تو ایک علم الکلام کا یہ ایک ٹاپک ہے، تو وہ اس کو ٹول کیسے ہو جائے گا اس کا، وہ تو اس کا ایک سب سیٹ ہے. تو مجھے نہیں پتا، لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی وجہ ہے، مطلب آپ کے سوال کا، تو مجھے سمجھا دیجیے. جو میں سمجھا ہوں تو نہیں، theology, علم الکلام is not a tool for study of theology, rather theology can be a subset of علم الکلام. That would be more precise. واللہ اعلم، مجھے ایسا لگتا ہے. اگر میں غلط آپ کا سوال بتا دیجیے. اچھا، آپ نے کہا کہ یہ علم الکلام کو جب مسلمانوں نے چھوڑ دیا تو یہ شکوک و شبہات پیدا ہوئے، تو یہ کب ہوا ہے؟ کولونیلزم کے آنے سے ہوا ہے یا اس سے پہلے ہی چھوڑ دیا تھا؟ علم الکلام ہمارے، دیکھیے اس طرح کولونیلزم کا بہت بڑا فرق اس میں وہ اثر ہے. اس میں تو آپ کوئی شک، ہماری جو ماڈرن چیزیں ہیں نا، چاہے ہماری سوچ ہو یا ہمارا عمل ہو یا ہمارا انڈرسٹینڈنگ آف ریلیجن ہو ود ان دی ریلیجیس سرکلز ایز ویل، اس کے اوپر کولونیلزم کی بہت بڑی چھاپ ہے. اس سے تو کوئی مبر نہیں ہے، اس سے تو کوئی اب بھاگ نہیں سکتا. ہماری پوری تھنکنگ پہ ہمارے اوپر بہت سی ہماری پوری تھنکنگ پہ چھاپ ہے اس پہ کولونیلزم کی بہت واضح اور بہت گہری چھاپ ہے. علم الکلام اس سے پہلے ہاں کم ہوتا گیا تھا، لیکن اس طرح کم نہیں ہوتا. آبویسلی آگے پیچھے ہوتا گیا، لیکن جس طریقے سے بعد میں کولونیلزم کے بعد علم الکلام کو تقریباً متروک کر دیا گیا، اور اتنا زیادہ ہمارا سوچ اور فہم ریلیجن کا فقہ اورینٹڈ ہو گیا یا پھر تصوف اورینٹڈ ہو گیا، اور علم الکلام بالکل ہی اس سے نکل کے، اس کی وجہ سے بہت بڑا فلا پیدا ہو گیا ریلیجیوسٹی کے اندر. بہت بڑا فلا پیدا ہو چکا ہے ریلیجیوسٹی کے اندر، اوور ایمفیسائز فقہ اور اوور ویلمنگنیس آف فقہ اور تصوف کی وجہ سے. کوئی ویسٹرن رائٹرز ہیں اس کے علم الکلام کے، ویسٹرن رائٹرز ہیں. اگر آپ باقی دو نکال کے صرف علم الکلام کر دیں تو اس کا بھی بہت نیگیٹو افیکٹ ہو سکتا ہے. بہت ضروری ہے کہ جیسے کہ حدیث جبریل میں آیا تھا، ان تینوں کو ساتھ رکھیں. علماء نے کیوں کیا یہ، یا پھر دینی طبقے نے یہ کیوں کیا، اس کی بہت سی توجیہات ہو سکتی ہیں، لیکن آبویسلی ہاں کولونیلزم کی بہت بڑی چھاپ ہے. بالکل ہے. مذہبی طبقے کے اوپر بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مذہبی طبقے کے اوپر کولونیلزم کی چھاپ نہیں ہے. جو وہ لوگ جو اپنے آپ کو ٹریڈیشنلسٹ کہتے ہیں، اسپیشلی ہمارے علاقے کے اندر، ان کے اوپر بھی بہت بڑی چھاپ ہے کولونیلزم، بہت بڑی، جس طریقے سے وہ مذہب کو سمجھتے ہیں. ایک سوال، تو ویسٹرن رائٹرز ہیں کوئی علم کلام کے؟ ویسٹرن بہت ہیں. اگر آپ دیکھیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ذرا مشکل ہو جائے گی، لیکن اگر آپ انگریزی میں پڑھنا چاہیں تو ٹم ونٹر ہے، شیخ عبدالحکیم مراد، ان کی کتاب انہوں نے ایڈٹ کی ہے، کیمبرج کمپینین ٹو اسلامک تھیولوجی، کیمبرج کمپینین ٹو ٹریڈیشنل اسلامک تھیولوجی. یہ ایک اچھی کتاب ہے. اسی طریقے سے آکسفورڈ کمپینین ٹو اسلامک تھیولوجی شمڈکی کی، وہ بھی اچھی کتاب ہے. اسی طریقے سے میرا خیال ہے جوناتھن گرفل، فرینک گرفل، اس نے غزالی کے اوپر کافی لکھا ہے، فرینک گرفل نے. اسی طریقے سے ہافمین تھا ایک،
اس نے کلام کے اوپر اس کی ایک اتنی اچھی موٹی کتاب ہے ہمارے پاس جو ہے اس کی فلسفی آف کلام، اس کے اندر علم کلام کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ پہلے اس کو تھیولوجی کہتے تھے، اب کلام ہی کہتے ہیں. اچھا، اب کلام ہی کہتے ہیں. کلام جیسے ہافمین نے جب کتاب لکھی تو اس نے یہ لکھی فلسفی آف کلام. لیکن دیکھیے کیمبرج کمپینین اور آکسفورڈ کمپینین میں تھیولوجی کا ٹریڈیشنل مسلم تھیولوجی. تو تھیولوجی جو ہے وہ ڈاکٹر غازی صاحب بہت صحیح طریقے سے کہتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ تھیولوجی از این انیکوریٹ ٹرانسلیشن آف علم الکلام. جس طریقے سے جورسپروڈنس از این انیکوریٹ ٹرانسلیشن آف اصول فقہ. انیکوریٹ ہے، غلط نہیں ہے، لیکن انیکوریٹ ہے. بہت بہت شکریہ آپ کو. میں معذرت کرتا ہوں، میں بالکل بھول گیا کہ آپ نے کہا تھا کہ ہم ٹائم کو تھوڑا سا پیچھے کھینچ دیں. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ 9:15. سوری میں نے جب اس کے جزاک اللہ خیر. دوسری بات یہ کہ میں پروفیسر نہیں ہوں، اللہ انشاءاللہ اللہ کرے ہو جاؤں، لیکن میں بھی پروفیسر ہوں نہیں. ہمارے تو ہیں اسسٹنٹ پروفیسر ہو، وہ سب پروفیسر ہی ہوتے. آپ ہمارے تو ہیں. جب آپ پروفیسر لکھتے ہیں نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے فل پروفیسر. جب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں پروفیسر نہیں ہوں، وہ آپ پروفیس کر رہے ہیں کہ آپ پروفیسر نہیں ہیں، تو آپ پروفیسر ہیں. اللہ خیر کرے. جزاک اللہ خیر فہیم بھائی. تمام حضرات کا جنہوں نے اٹینڈ کیا سب کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. اور انشاءاللہ 2 weeks میں انشاءاللہ ہم 2nd and 4th Thursday nights جو پاکستان میں فرائیڈے مارننگ ہوتی ہے انشاءاللہ ہماری کلاسز ہوا کریں. اچھا، اٹس ناٹ امام یزید الجرجانی، اٹس سید الجرجانی. میں سید شریف، سید الشریف الجرجانی، سید شریف الجرجانی، یزید نہیں ہے. اللہ معاف کرے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. آمین. آمین. جزاک